اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ جنا ولم یولد نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ہمسر برابر کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث جو کل بتانی تھی وہ رہ گئی تھی۔ ایک صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر، ان کا نام ہے، مسند امام احمد ابن حنبل میں وہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پوچھا من نجا۔ میرے سوال کا منشا یہ تھا کہ پوچھوں کہ نجات کیسے ملے گی۔ ظاہر ہے کہ اہم مسئلہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات چاہتے ہو تو املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ بڑی اہمیت ہے اس نصیحت کی۔ اور دوسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رو، گناہ ہو جائے تو گناہ پر رونا آئے تم کو۔ اور تیسری نصیحت ارشاد فرمایا اپنے آپ کو اپنے گھر میں مقید رکھو، یعنی گھر سے باہر جاؤ تو اس کی کوئی وجہ ہو کہ فلاں ضرورت ہے، فلاں وجہ سے میں گھر سے باہر آیا ہوں۔ بلا ضرورت گھر کے باہر پھرنا نہیں۔ باہر کی دنیا بڑی ظالم ہے، قدم قدم پہ گناہوں کی دعوت ملتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو گھر میں رکھو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضور سامنے آئے تو اب کی بار حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے عقبہ میں تمہیں بتاؤں کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے بہترین صورت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا وہ 3 صورتیں ہیں، وہ سنانا تھا۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ تمام آسمانی کتابوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے بہترین صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کو لازم پکڑ لو، پڑھو، سمجھو اور اپنے معمولات میں اس کو شامل کرو۔ اس کے بعد ایک اور موقع آیا، اب کی بار میں نے حضور کا ہاتھ تھام لیا، پکڑ لیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرمائیے، کچھ ارشاد سنائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری درخواست پر فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تجھ سے توڑے
تم اس سے جوڑ پیدا کرو. جوڑنے والوں سے جڑ جانا یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے. جو تجھ سے توڑ پیدا کرے تم اس سے جوڑ پیدا کرو. واعف عمن ظلمک، اور تم پر جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. بڑی زبردست حدیث ہے. اس کے مقتضیات پر اللہ تعالی عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. یہ جو آپ نے 3 سورتوں کا نام لیا، پھر اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ یوں کہا جاتا ہے کہ قرآنی آیات کا اگر تقابل کریں، کمپیریزن کریں، تو کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، اور اگر سورتوں کا کمپیریزن کریں تو سب سے اہم ترین سورت قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص ہے. اور ایک بات قدر مشترک کامن فیکٹر کے طور پر یہ ہے کہ اگر آیت الکرسی کو آپ دیکھیں، جس کو سب سے بڑی آیت، افضل ترین آیت مانی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. آیت الکرسی میں 10 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، 10 سینٹینس، اور ہر جملے میں اللہ کا انٹروڈکشن دیا گیا، اللہ کا تعارف کرایا گیا. اور اگر سورتوں کی بات کریں تو سورۃ الاخلاص کو سب سے اہم مانا جاتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ اس کا ایک ربط ہے، کنیکشن ہے، اور یہ کنیکشن ہے سوال و جواب کا، کوشچن اینڈ آنسر کا. قل یا ایھا الکافرون میں 2 بار آیا ہے، ما اعبد، کیا اے کافرو تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں. اے کافرو تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی عبادت میں کروں گا. ما اعبد، تو ظاہر ہے کہ ان کا سوال تو ہوگا نا. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اگر تم اوروں کی خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تو تم کس کی کرتے ہو؟ من ہوا، وہ کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ صف ربک، تم اپنے رب کے کچھ صفات تو بیان کرو، کوالٹی تو بتاؤ کہ تم کون سے اللہ کی عبادت کرتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا. قل، اے محمد کہہ دیجئے سے میرا اللہ کیسا ہے. اور لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ سونے سے بنا ہے، اس کو ہم نے سونے سے بنایا. کوئی کہتا ہے ہم نے اس کو چاندی سے بنایا، کوئی کہتا ہے ہم نے اس کو پتھر پہ تراشا، کوئی کہتا ہے کہ وہ میل کی شکل میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ فیمیل کی شکل میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں. تم پوچھتے ہو نا میرے حبیب سے کہ صف رب کا، اپنے رب کی کوالٹی بتاؤ، تو یہ ہے میری کوالٹی. چنانچہ سب سے پہلے فرمایا هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. اگر عربک گرامر کے حساب سے آپ غور کریں تو یہ جو ہوا ہے نا، ہوا
اس کو ضمیر فصل، ضمیر شان کہتے ہیں، بعض لوگوں نے اس کو ضمیر شان۔ اللہ جو ہے کہتے ہوا کی کوئی ترکیب نہیں ہے، اس کو زائد مانتے ہیں۔ اللہ مبتدا احد خبر، اللہ ایک ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہ ہوا جو ہے مبتدا ہے اور اس کی دو خبر ہے، پھر وہ ترجمہ ٹرانسلیٹ اس طرح کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے احد، اکیلا ہے۔ کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو سب سے بڑی صفت اللہ کی آتی ہے وحدانیت کی، اور جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اسی نسبت پر موحد کہتے ہیں، توحید پرست کہتے ہیں۔ اللہ ایک ہے۔ لفظ اللہ پہ غور کیجئے، اب اس کے بعد اللہ کا لفظ نہیں آئے گا، الہ کا آئے گا، تو تھوڑی اللہ پر بحث کر لیتے ہیں آج۔ اللہ، آپ نے یہ سن رکھا ہے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، 99 اسماء حسنہ مشہور و معروف ہے، ترمذی شریف کی روایت میں ایک ساتھ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ، اور اللہ ہی کو اس میں ذات کہا جاتا ہے۔ نام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نام جو بالذات نام کہلاتے ہیں اور وہ تعارف کے لیے رکھا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ابھی تو اس کی کوالٹی پتہ نہیں کہ آگے چل کر یہ کیا بننے والا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کا ایک نام رکھتے ہیں۔ یہ نام کس لیے رکھتے ہیں؟ تعارف کے لیے۔ بھائی بچے تو بہت سارے ہیں، بلانا ہو تو کوئی نام تو دینا پڑے گا نا، تو تعارف کے لیے جو نام رکھا جاتا ہے اس نام کو کہتے ہیں علم۔ اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ علم، اور اس کو کہتے ہیں اسم ذات۔ تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اسم ذات ہے، اور بعد میں پھر بہت سے نام اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، لیکن بعد والے نام تعارف کے لیے نہیں ہوتے، وہ کوالٹی بیس ہوتے ہیں، وہ تعریف کے لیے ہوتے ہیں یا تنقیص کے لیے ہوتے ہیں۔ تعریف کے لیے جیسے آپ حاجی صاحب بن گئے، آپ نے حج کر لیا تو آپ کا نام پڑ گیا حاجی صاحب، آپ ڈاکٹر بن گئے تو آپ کا نام پڑ گیا ڈاکٹر صاحب، عالم بن گئے تو عالم صاحب، مفتی صاحب۔ یہ سب کوالٹی پر مدار ہے ان تمام ناموں کا۔ ایسے ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ صفاتی نام۔ کیا کہتے ہیں؟ صفاتی نام۔ ذاتی نام میں اور صفاتی نام میں یہ ڈفرنس ہے کہ ہر صفتی نام جو ہے وہ ایک کوالٹی کو بتاتا ہے، اور اس میں ذات جو ہے اس میں تمام کوالٹیز جمع ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے کہا الرحمن۔ الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے الرحمن کا؟ جو بڑا مہربان ہے، جو بڑا، اس میں رزاقیت کا تصور نہیں آتا، وہ غفاریت کا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے وہ مفہوم نہیں آتا۔
وہ ایک ہی مفہوم بتاتا ہے، رحم کرنے والا، لیکن اس میں ذات جو ہے وہ ایک وقت میں وہ تمام صفات کو جامع ہوتا ہے۔ تو لفظ اللہ میں اگر اس کو اس میں ذات مانے تو لفظ اللہ میں اللہ کے تمام صفات جمع ہیں۔ لفظ اللہ میں گویا کہ رحمان کا بھی مفہوم ہے، رحیم کا بھی مفہوم ہے، مالک کا بھی مفہوم ہے، قادر کا بھی ہے، مقتدر کا بھی ہے، غنی کا بھی ہے، صمد کا بھی ہے، قابض کا بھی ہے، باسط کا بھی ہے، خافض کا بھی ہے، رافع کا بھی ہے، مذل کا بھی ہے، معز کا، یہ سارے مفہوم لفظ اللہ میں۔ تو یہ تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ اس میں ذات ہے۔ پھر دوسری بات میں عرض کروں کہ اس میں بڑا اختلاف نقل کیا جاتا ہے کہ یہ اس میں جامد ہے کیا اس میں مشتق ہے۔ اسم کہتے ہیں ناؤن کو، عربی میں ناؤن جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم۔ پھر یہ اسم ہے، اس کی الگ الگ قسمیں آتی ہیں الگ الگ اعتبارات سے۔ اسم کی دو قسمیں بتاتے ہیں، اسم جامد، اسم مشتق۔ اسم مشتق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایک روٹ ورڈ ہے اور اس سے یہ نکلا ہے۔ جیسا کہ میں معلم ہوں، اس وقت میں سکھا رہا ہوں، آپ متعلم ہیں۔ معلم کہتے ہیں سکھانے والے کو اور متعلم کہتے ہیں سیکھنے والے کو۔ دونوں کا روٹ ورڈ ہے علم۔ علم سے معلم نکلا، علم سے متعلم نکلا، علم سے عالم نکلا، علم سے علامہ نکلا۔ تو یہ سب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ علم، عین لام میم۔ تو ان سب کو کہیں گے اس میں مشتق۔ معلم، متعلم، علامہ، عالم، اس کو اس میں مشتق کہتے ہیں۔ اور اس میں جامد اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی سے نکلا نہ ہو، نہ وہ کسی سے نکلے نہ اس سے کوئی نکلے، بس یہ اپنی ذات کے ساتھ جمع ہوا ہے۔ فور ایگزامپل کسی کا نام زید ہے، زید نام ہوتا ہے نا، تو زید جو ہے یہ کسی سے نکلا نہیں ہے اور اس سے کوئی دوسرا ورڈ بھی نہیں بنتا ہے۔ تو اس طرح کے ناموں کو، اسم کو اس میں جامد کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ اس میں جامد ہے کہ اس میں مشتق ہے؟ تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ اس میں جامد ہے، یعنی آپ اس کے اعضاء کی تحلیل نہیں کر سکتے، آپریشن نہیں کر سکتے آپ۔ ایک ہی ورڈ ہے، یہ کسی سے نکلا نہیں ہے کہ آپ اس کا مشتق منہ تلاش کریں کہ یہ کہاں سے نکلا، کیسے بنا، نہیں، بس اس میں جامد ہے۔ جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اس میں مشتق ہے۔ جب اس میں مشتق ہے تو پھر بات آئے گی اس کا روٹ ورڈ بتاؤ، کیسے اللہ بنا؟ تو آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا روٹ ورڈ ہے الہن۔ کیا ہے؟ الہن۔ پہلے الف حمزہ لام ہا، کہتے ہیں الہن پر الف لام داخل کرے، کیونکہ سارے ناموں میں دیکھیے قادرن، قدرت والا، اللہ کا نام قادر نہیں ہے، القادر۔ جب الف لام لگے گا تب وہ اس میں صفت بنے گا۔ تو الہن اس کا عام طور پر معنی کرتے معبود، اس پر الف لام داخل کر دیے، جیسے قادر پر الف لام داخل کیا تو القادر، الہن پر الف لام داخل کریں گے تو الالہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ الالہ۔ پھر یہ حمزہ کو حذف کر دیتے، بیچ میں جو الف ہے، لام کو لام میں ملاتے ہیں، دو حرف ایک جیسا ہے تو اس کو ملا دیا جاتا ہے، تو الالہ کا کیا بن گیا؟ اللہ۔ الالہ سے کیا بنا؟ اللہ۔ اس کو یاد رکھیے گا۔
اس کے بعد یہ جو الہن کا لفظ ہے الگ الگ معنی میں استعمال، اس کا معنی بتایا جاتا ہے۔ ایک الہ یا لہو، اس کا معنی ہے عبادت کرنے کی، کس کے؟ عبادت کرنے۔ تو پھر اگر یہ الہ اس معنی کر ہے تو اللہ کے معنی معبود، الہ کے معنی کیا ہے؟ معبود۔ چنانچہ لا الہ اس کا معنی کرتے لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود جس کی عبادت کی جائے وہ ایک ہے اللہ۔ ایک معنی آتا ہے جیسے اس کو کہتے ہیں الہ الفصیل الی امہ، جب بچہ ہے نا، یہ فصیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ گائے ہو بھینس ہو، اس کے بچے کو باندھ کر رکھتے ہیں، چھٹا رکھیں گے تو وہ تو سارا دودھ پی جائے گا، بچے کو باندھ کے رکھتے ہیں، پھر اس کا دودھ نکالتے ہیں، تھن کا دودھ ختم ہو جاتا ہے تو تاکہ اس کے تھن میں دودھ اترے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں، وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور دودھ پینا شروع کرتا ہے۔ دودھ تو ختم ہو چکا ہے لیکن ماں کی ممتا ہے، اللہ نے رکھا کہ ان لوگوں نے میرا دودھ نکال لیا، میرا بچہ بھوکا ہے، تو اس کے اندر ایسی ممتا جاگتی ہے کہ ایک دم دودھ اتر آتا ہے۔ تو یہ جو بچہ تیزی کے ساتھ ماں کے طرف بھاگتا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں الہ الفصیل الی امہ، کہ بچہ ماں کے طرف بھاگا۔ کیوں؟ چونکہ اس کو بھوک لگی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میری بھوک کہاں مٹے گی؟ ماں کے تھنوں میں اگر میں چوسوں گا تبھی میری بھوک مٹے گی۔ تو اس کے بعد تو اس اعتبار سے اللہ کس کو کہیں گے کہ اللہ وہ ہے جس کے طرف اپنی ضرورت کے لیے ہر کوئی بھاگے۔ جیسے بچہ بھاگتا ہے نا، تو اللہ یعنی سب اس کے طرف بھاگنے والے، کیا امیر کیا غریب، کیا صحت مند کیا بیمار، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ضرورت اس سے وابستہ ہے اور ہر کوئی اسی کو پکارتا ہے، ہر کسی کا رخ اسی کے طرف ہے۔ یہ ہے اللہ کا مطلب۔ ایک معنی اس کا تھا الہ، الہ باب سمیع یسمع سے، اس کے معنی تحیرہ کے ہے۔ الہ تحیرہ، تحیرہ کا مطلب حیران ہونا، پریشان ہونا، حیران اور پریشان ہونا۔ تو اس اعتبار سے اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ساری مخلوق اللہ کے بارے میں حیران و پریشان ہے، کیونکہ ہر کوئی اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی ہائٹ کیا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا پیر کیسا ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے اسٹاپ، رکو، البحث عن کنہ الذاتی اشراک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے اور بڑا زبردست مقولہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی ذات سے بحث کرنا یہ شرک ہے، اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں غور کرو گے تو اپنے خیال کے اعتبار سے غور کرو گے، کوئی آئیڈیل جسم فرض کرو گے کہ اللہ ایسا ہوگا، یہ تو شرک ہو گیا نا۔ تو فرمایا البحث عن کنہ الذاتی اشراک، ذات، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ آدمی کو مشرک بنا دیتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ اس پر ہے، العجز عن درک الذات ادراک، اللہ کی ذات کو میں جان نہیں سکتا اپنا دماغ استعمال کر کے، یہی سمجھ جا، یہی ادراک ہے۔ کہتے ہیں نا مجھے پتا چل گیا کہ مجھے پتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو دھوکا ہوتا ہے نا کہ مجھے سب پتا ہے، تو آج آپ کو پتا چل گیا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ العجز عن درک الذات، کہ اللہ کی ذات کو معلوم کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو مان لیا، سمجھ جائیے کہ اللہ کو جان لیا۔
اور یہاں پر وہ شعر ضرور پڑھا جاتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ جب دماغ کام کرنا بند کر دے تو سمجھ جائیے کہ یہی اللہ کی شان ہے کہ اللہ کی ذات کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کر سکتا۔ آج اتنے پر اکتفا کریں، کل انشاءاللہ آگے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے، یا اللہ بے شک تو دانا بینا ہے، تو علیم و خبیر ہے، تو لطیف و خبیر ہے۔ یا اللہ ہمارے سب کے حالات کو جانتا ہے۔ یا اللہ ہم کسی کے حالات نہیں جانتے، پر اپنے حالات کو اس طرح تو جانتے ہیں کہ یا اللہ ہم عاجز ہیں، تو قادر ہے، ہم قاصر ہے، یا اللہ تو قادر ہے، یا اللہ ہم محتاج ہے، تو غنی و صمد ہے، یا اللہ ہم منگتا ہے، تو داتا ہے، یا اللہ ہم لینے والے، تو دینے والا، ہم ضرورت والے، تو ضرورتیں پوری کرنے والا۔ یا اللہ تیری ذات ہی ہمارے لیے مأویٰ و ملجا ہے، یا اللہ ہر اعتبار سے ٹھکانہ تیری ہی ذات ہے۔ یا اللہ ہمارے حالات کو، ہم سب کے حالات کو بہتر بنا دے۔ یا اللہ تمام پریشان کن حالات سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ عافیت عطا فرما دے، سلامتی عطا فرما دے، امت کے حال پہ رحم فرما، ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔